کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ میں ان سارے اسٹوڈنٹس میں کیسے سلیکٹ ہوں گا؟ کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ میں ٹیسٹ کلیئر نہیں کر پاؤں گا؟ تو اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں کہ یہ صرف آپ کو لگتا ہے تو یہ آپ غلط سوچ رہے ہیں، کیونکہ ہر میڈیکل اسٹوڈنٹ، ہر پری میڈیکل اسٹوڈنٹ جو اسٹڈی کر رہا ہے، جس نے اسٹڈی کی ہوتی ہے، جس نے محنت کی ہوتی ہے، ہر کسی کو یہ شک ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، اور آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ کیا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ سے سب کچھ بھول گیا ہے، یا آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ لاسٹ ڈیز میں اب آپ لوگ کیا کریں؟ MCQs پریکٹس نہیں کی تو ریویژن کریں یا MCQs کریں، یا FSC مارکس کے بیس پر آپ ٹینشن اور ڈپریشن لے رہے ہیں، یا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کے فرینڈز ہو جائیں گے اور آپ نہیں ہو جائیں گے، تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہے۔ نروس کنٹرول جو کہ بہت ہی ضروری ہے، اینڈ آئی وڈ بی ٹاکنگ اباؤٹ دس ایٹ دا لاسٹ آف دا ویڈیو، تاکہ آخر میں آپ جاتے ہوئے یہ سیکھ جائیں کہ ہم نے ٹیسٹ میں اپنے آپ کو کس طرح کنٹرول رکھنا ہے، اینڈ 50% یور آف ایڈمیشن یا آپ کا MD ٹیسٹ کلیئر کرنا اسی کے بیس پہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ نے خود کو کس طرح کنٹرول کیا، آپ نے اپنے آپ کو کس طرح ڈپریشن اور انزائٹی سے بچا لیا، اور لاسٹ ڈیز میں آپ نے اسٹریس مینیج کر لیا۔ فرسٹ آف آل تو سب سے پہلی چیز جو آپ نے کرنی ہے کہ یہ اب آپ کے ساتھ 1 دن 2 دن 3 دن یا 4 دن جتنی بھی ڈیز ہیں، ان میں آپ نے ریویژن کرنی ہے۔ میں بار بار یہی کہوں گا کہ MCQs بالکل بھی نہیں کرنے، MCQs بالکل بھی نہیں کرنے، اونلی ریوائز یور کورس۔ اگر کسی سے کوئی چیپٹر رہتا ہے، جو بھی رہتا ہے، بس اب آپ صرف ریویژن کریں، اینڈ اگر کوئی چیز آپ سے رہ بھی گئی ہے اس کو ایک تھورو ریڈ کر لے، وہ سرسری اس طرح ریڈ کر لینا کہ وہ مین پوائنٹ آپ اس سے پڑھ لیں کہ آپ کو پتہ لگ سکتا ہے، اتنا تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کس کس چیز سے MCQs آتے ہیں، تو آپ وہ چیز ہائی لائٹ کر لیں اور اپنے ساتھ ایک پیج پہ لکھ لیں، یا جو بھی پیج پہ نہ لکھے تو ذہن میں لکھ لیں، ابھی تو 1 2 3 دن ہیں وہ آپ کو یاد رہیں گے ٹیسٹ کے دن بھی۔ تو جو چیزیں آپ نے کی ہے اس کو ریوائز کریں، جو چیزیں آپ سے رہتی ہیں اس کو صرف ایک ریڈ دے دیں، اور اس کے علاوہ MCQs کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنی MCQs مسٹیکس نوٹ کی ہے سو اس کو دیکھ لیں، اس کے علاوہ کوئی بھی پریکٹس ٹیسٹ نہ کریں، کوئی بھی سنڈے ٹیسٹ اٹیمپٹ نہ کریں، کچھ بھی، کوئی میگا ٹیسٹ ہو، کچھ بھی ہو، ٹیسٹ 1 دن پہلے ہو، جسٹ فوکس آن یور ریویژن، اور آپ نے جتنا کیا ہے اس پہ ٹرسٹ کریں، اور اپنی محنت کے بعد اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت پہ جو بھی لکھا ہوگا، اینڈ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ آپ لوگ FSC ایگزام کے بیس پہ اسٹریس لے رہے ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ میرے FSC ایگزام میں 1030 مارکس تھے، دیٹ واز ناٹ گڈ انف ایٹ دیٹ ٹائم۔ 1100 میں 1030 آئی واز اسٹڈنگ فرام اسلامیہ کالج، اور میرے دوستوں کے بہت ہی زیادہ مارکس تھے، بٹ میں نے گیو اپ نہیں کیا، اینڈ ان MD ٹیسٹ میں نے 178 مارکس لیے، جو کہ آلموسٹ بیسٹ تھے، اینڈ آئی واز سلیکٹڈ ان ایوب۔ اس کے علاوہ میرے کچھ دوست تھے جن کو 1070 تھے لیکن وہ سلیکٹ نہیں ہوئے، کسی کے 1060 تھے، کسی کے 1050 تھے، جتنے بھی تھے، بٹ کچھ لوور میڈیکل کالجز میں سلیکٹ ہوئے، کچھ KMC میں سلیکٹ ہوئے، کچھ MC میں سلیکٹ ہوئے، لیکن مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ FSC مارکس اتنے بھی میٹر نہیں کرتے۔ لائک اگر آپ کے 85% سے زیادہ ہے، آج کل سب بچوں کے کما رہے ہیں، تو اس پہ ٹینشن نہیں لینی، اس بات پر بھی ٹینشن نہیں لینی کہ اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس میں کیسے سلیکٹ ہوں گا۔ دیکھیں، آپ کا جو بیسک ہے نا، مطلب اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس میں آپ پڑھ رہے ہوں گے، مطلب 2 لاکھ اسٹوڈنٹس اب MD ٹیسٹ دے رہے ہیں، اس میں آپ کو کیا لگتا ہے آج کل کے دور میں جو موبائل کا دور ہے، سب لوگ بچے موبائل میں لگے ہوتے ہیں، کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے، کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے، اگر اس میں آپ پڑھ رہے ہیں، آپ نے موبائل کو اوائڈ کیا ہے، تو آپ کس طرح سلیکٹ نہیں ہوں گے؟ خود سوچے، آپ نے اتنی محنت کی ہے تو اللہ تعالیٰ محنت کو تو ضائع نہیں کرتا، تو آپ سلیکٹ ہوں گے، اینڈ ڈیفینیٹلی سلیکٹ ہوں گے، اور یہ آپ اپنے ساتھ لکھ لیں اور اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے دیٹ از انف فار می، جو نہیں کیا تو شاید وہ نہ آئے، اور یہ سوچے کہ جو میں نے کیا ہے شاید اسی سے MCQs آ جائے، تو آپ گیو اپ نہیں کریں گے، آپ لاسٹ اینڈ پوائنٹ تک، آخری سانس تک لڑیں گے، اینڈ انشاءاللہ ٹیسٹ کو کلیئر کریں گے۔ ایز آئی ٹولڈ یو ان دا اسٹارٹ آف دا ویڈیو کہ اتنا ٹائم نہیں لوں گا آپ کو، بس بیسک چیزیں ہیں، 3 دن یا 4 دن ہیں، جتنے بھی ڈیز ہیں آپ کے ساتھ، ایک تو ریویژن کریں، ایک FSC مارکس پہ ٹینشن نہ لیں، ایک کسی کے ساتھ خود کو کمپیئر نہ کریں، کوئی ریپیٹر ہے، کوئی جو بھی، جو آپ کی قسمت میں ہوگا نا وہ آپ کو ملے گا، اور اگر آپ نے محنت کی ہے تو اللہ آپ کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اینڈ لاسٹ میں جو بات آتی ہے نروس کنٹرول، آپ کا جو بیسک 50% آف آپ کا جو چیز ہے نا، آپ کی سلیکشن، وہ آپ کے نروس کنٹرول پہ ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ یہ سوچ لیں کہ میں نہیں ہوں گا اور میری پریپریشن اچھی نہیں ہے تو یہ کیا ہوگا۔ آپ نے سوچنا ہے کہ جتنا میں نے کیا ہے دیٹ از انف فار می، اور جو میں نے کیا ہے میں نے اپنی پوری محنت کی ہے، مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہوگا۔ اور آخر میں آپ یہ جسٹ فار اے فیو سیکنڈ نا، آپ اپنی آنکھیں بند کریں اور خود سے یہ کہیں کہ یہ جتنا 3 منتھس سے 2 منتھس سے یہ آپ نے فل اسٹرگل کیے، لائک آپ نے ایک سیکنڈ اپنے بکس کو دیا ہے، تو آپ اپنی آنکھیں بند کریں اینڈ خود سے یہ کہیں کہ میں نے اپنا کام کر لیا، آئی ہیو ڈن مائی ورک۔ جس وقت میں بچے کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے بکس کے ساتھ لگے ہوئے تھے،
تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محنت کا صلہ دیتا ہے، تو آپ کہیں خود سے کہ میں نے اپنا حصہ پورا کر لیا اینڈ ناؤ اٹس دا پارٹ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا حصہ دے، کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے اور جو میں نے کیا ہے، مطلب جو محنت میں نے کیا ہے اس کا صلہ مجھے دے، اور اللہ نے جو آپ کی قسمت میں اچھا لکھا ہوگا نا تو وہی آپ کی قسمت میں آئے گا، اور لاسٹ میں اللہ پر چھوڑ دے تو پھر آپ کو کچھ ٹینشن نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو کامیابی دیتا ہے، جتنی آپ نے محنت کی ہوگی اس کا صلہ آپ کو ضرور ملتا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ جب 2 لاکھ اسٹوڈنٹس ہیں تو اس میں آپ کا کمپٹیشن، اگر آپ جنرل اسپیسیفک بات کریں تو پر پرسن آپ ایک بچے کا کمپٹیشن جو ہوگا وہ 6-7 اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوگا یا 4-5 اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اس میں 2-3 بچے تو موبائل کی یوز کی وجہ سے آپ سے ہٹ گئے، اس میں جو باقی 2-3 بچے آپ کے ساتھ رہ گئے، ایک بچہ تو اس وجہ سے ہٹ گیا کہ کوئی فریشر ہوگا، کوئی کسی کی پریپریشن اچھی نہیں ہوگی، یا کسی نے 2-3 چیپٹر کیے ہوں گے، صحیح کیے ہوں گے لیکن 2-3 کیے ہوں گے، سارے نہیں کیے ہوں گے، یا جو ٹوٹل کورس ہے وہ نہیں کیا ہوگا، یا جو آپ کے 2 رہ گئے، ایک دوسرا بچہ، تو اس نے نروس کنٹرول نہیں کیا ہوگا، اور آپ نے اپنا نروس کنٹرول مینیج کر، آپ نے اپنی ٹینشن، انزائٹی، ڈپریشن مینیج کی ہوگی، تو آپ سلیکٹ ہو جائیں گے۔ اینڈ بیسک بات یہی ہے کہ آپ نے خود کو کنٹرول میں رکھنا ہے، آپ نے ریویژن کی ہے، آپ نے سب کچھ کیا ہے، اس انسان کو لاسٹ میں لگتا ہے کہ مجھ سے سب کچھ بھول گیا ہے، اینڈ ایون ہر ایک اسٹوڈنٹ کو، یہ نہیں کہ ہم میڈیکل میں ہو گئے ہیں تو ہم کچھ افلاطون بن گئے، اور ہمیں اس طرح نہیں لگتا، ہر ایک بندے کو لگتا ہے۔ اینڈ یہ ویڈیو صرف میں نے یہ نہیں بتائی کہ آپ کو کچھ کمپیوٹرائز یا اسکرپٹ ریٹن باتیں بتاؤں، بلکہ اسپیسیفک جو کلیئر کٹ باتیں ہیں وہ آپ کو بتاؤں، اور انشاءاللہ بیسٹ آف لک فار یور ٹیسٹ۔ ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں اور خود بھی اپنے لیے دعا کریں، انشاءاللہ ٹیسٹ اٹمپٹیشن کے بارے میں ویڈیو بنائیں گے، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہ فائدہ ملے۔